ناظرین آداب، پروگرام دعا و دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی دشواری ہو اور آپ اس کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب۔ مفتی سید واحد علی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کال کرنے سے پہلے اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں اور سوال کو مختصر اور واضح رکھیں گے۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیے مفتی صاحب، پروگرام کا آغاز باقاعدہ طور پر کلمیدی تمہات کے ساتھ کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہم کو ملتا ہے اور حدیث شریف میں بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طور پر بندوں کو اجازت دیتے ہوئے اور دعا کو قبول کرنے کی ضمانت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تم میری بارگاہ میں دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی اجازت بھی ہے، ساتھ ساتھ دعا کی مقبولیت کی ضمانت بھی ہے، گارنٹی بھی ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نہ کسی وقت کی قید لگائی، نہ کسی شخص کی قید لگائی۔ کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، کسی بھی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے۔ صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور للہیت کے ساتھ اسے پکارے۔ پکارنے میں اس کا دل کا جذبہ ہو، زبان کے الفاظ نہ ہوں، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی کہہ رہا ہو۔ جی، دعا کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، دعا کے جو مستحبات ہیں اس کا اگر لحاظ رکھا جائے تو اور زیادہ بات بہتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے دعا کریں تو اللہ کی ذات سے قوی اور پوری امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بالکل۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابھی شوہر دوسری عورت کے چکر میں ہے۔ جی، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی ہاں، 5 بچے ہیں، بہرائچ سے، ضلع بہرائچ سے، اور دوسری عورت کے چکر میں ہیں۔ کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، آپ اس سلسلے میں یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھتی رہیں اور آپ کے شوہر کو بھی اسی طرح پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اگر وہ بھی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے
کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو غیر شرعی کام نہیں کرنا چاہیے. جو کام اسلام میں ناجائز ہے، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ایسے کاموں سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح کا کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے بہت برے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، ہماری معیشت پر مرتب ہوتے ہیں. ہم خیال نہیں کرتے، لیکن ان نتائج سے ہم مکمل طور پر لاپرواہ بھی نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس بات کا ہم کو پورا خیال رکھنا چاہیے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بول رہا ہے یو پی سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. مجھے پوچھنا چاہتے ہیں جیسے پرانے کپڑے ہو جاتے ہیں جی کوئی وکیل لیتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پرانے کپڑے ہو جاتے نہیں، وکیل لیتے نہیں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. اگر کوئی پرانے کپڑوں کو قبول نہیں کر رہا ہو تو کسی دوسرے شخص کو دینا چاہیے، جو بھی فقیر ہو، مسکین ہو، جو اس کو قبول کرے، جو ضرورت مند ہو واقعتاً، اس کو دینا چاہیے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی شخص قبول نہیں کر رہا ہو تو کسی اور اس سے زیادہ جو آدمی ضرورت مند ہوتا ہے اس کو دے سکتے ہیں، یا پھر اس کو کسی دوسرے استعمال میں پہننے کے علاوہ کوئی اور استعمال اگر اس کا ہو سکتا ہے تو اس طرح بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگلے کالر کا رخ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی الہ آباد. جی الہ آباد. جی سوال کیجیے. جی ہماری معلوم ہے بہن کے جو ہمارے بھانجے جو ہیں نکمے ہیں، کچھ پہنا سنتے، بالکل نہیں پہنا سنتے، کچھ وہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا سوال کر رہے ہیں؟ ان کے بھانجے صاحب ہیں جو کہ بات بالکل نہیں سنتے، بات نہیں مانتے ہیں، کام وغیرہ نہیں کرتے ہیں. جی تو اس سلسلے میں لڑکے کے والدین اور خود لڑکا یہ دعا پڑھیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اس دعا کو روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھتے رہیں، اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نینتال سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. جی میرے نا کان کے پردے پہ چھید ہے، سب کو دکھاتی ہے. ہاں تو سب کو دکھا دے، ڈاکٹر نے کہتے وہ نہیں ہوگا، آواز آتی ہے میرے کان میں. اچھا تو یہ کب سے پریشانی؟ یہ 4 مہینے ہو گئے. شکریہ. دوائی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے چھید جو ہے اس میں ایسا آواز آتی ہے، پریشانی دور نہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. آپ علاج کا سلسلہ جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں: اللہم متعنی بالسمع والبصر، اللہم متعنی بالسمع والبصر. اس طرح آپ روزانہ 21 مرتبہ صبح و شام یہ دعا پڑھتی رہیں، اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
ابھی ہم راجستھان سے بول رہے ہیں. وہ نماز کے اندر قومی کی دعا کون سی ہوتی ہے؟ نماز میں جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال کیجئے. نماز کے اندر قومی کی دعا کون سی ہوتی ہے؟ قومی کی دعا. ہاں جی. مفتی صاحب سوال واضح ہے کیا؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. فرض نمازوں میں قومے میں کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں گے تو ٹھہرنے کے بعد مقتدیوں کو ربنا لک الحمد کہنا ہے. اس کے علاوہ مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سپنے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں؟ رانچی سے. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جھانسی سے. جھانسی سے بات کر رہی ہیں. ہاں سپنے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی اس پروگرام میں خواب کی تعبیر کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے. کوئی اگر اور سوال ہو تو آپ کر سکتی ہیں. نہیں خواب کے بارے میں پوچھ رہے تھے. شکریہ کال کرنے کے لیے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں مناسب میں نیو ضلع سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. آپ کی آواز کافی کم آ رہی ہے, سوال کیجیے. جی میرے کو پوچھنا تھا کہ کتنا کم دکھتا ہے آنکھوں سے. جی یہ آنکھوں سے کم دکھتا ہے. آنکھوں سے کم دکھتا ہے. ہاں سننا دکھتا ہے شام دکھتا کب سے ہے یہ شکایت؟ ہے. یہ قریب 2 مہینے سے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. اس سلسلے میں آپ ڈاکٹر سے رجوع ہوں, آنکھوں کے ڈاکٹر سے آپ علاج کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ درود شریف 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھ کر اپنے آنکھوں پر پھیر لیا کریں. اور اذان میں جب مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر پھیر لیا کریں. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بہار سے. کس جگہ سے؟ بہار سے. چلیے سوال کیجیے. جی میں بہار سے. سوال کیجیے. جی میں جب رات میں سوتا ہوں تو بڑے بڑے خوابیں آتے ہیں. اس کے بعد خواب میں احتلام ہو جاتا ہے. بہت دن سے ہو رہا ہے ایسا. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. رات میں جب آپ سونے کا ارادہ کر لیں تو بستر پر آنے سے پہلے آپ تازہ وضو کر لیں. تازہ وضو کر کے 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں اور 1 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں سورتوں کی تلاوت 1 مرتبہ کر لیں اور سیدھی کروٹ درود شریف پڑھتے ہوئے نیند میں دل لگا کر سو جائیں. اس کے باوجود بھی اس طرح کی کوئی صورت ہوتی ہے تو پھر آپ یہ سلسلہ تو جاری رکھیں وظیفے کا جو بتایا گیا آپ کو,
اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی حکیم صاحب سے بھی رجوع ہو جائیں۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ راجستھان سے بول رہے ہیں جی، سوال کیجئے۔ سوال کیجئے۔ وہ سوال میرا یہ تھا کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ نماز تہجد کا وقت رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد ہے۔ رات اگر مان لیجئے کہ 9 گھنٹے کی ہے تو 3 گھنٹے گزرنے کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات کے ختم ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، اور اس کی 2 سے 12 تک رکعتیں ہیں۔ کم سے کم آپ 2 رکعت بھی تہجد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 رکعت 6 رکعت درمیان کی 2 رکعت پر سلام پھیرتے ہوئے آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور لمبی صورتیں پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو لمبی صورتیں یاد ہوں تو زیادہ سے زیادہ لمبی صورتوں کی تلاوت کریں، اور اگر لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو جو صورت بھی آپ کو یاد ہو اس کو تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور تہجد کے وقت دعا مقبول بھی ہوتی ہے، تو نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مشغول رہیں، اور جس طرح تلاوت کو لمبا دیر تک تلاوت کر رہے ہیں، اسی طرح رکوع اور سجدے کو بھی دیر تک کرتے رہیں، یعنی 3 مرتبہ 5 مرتبہ جس طرح تسبیحات پڑھی جاتی ہیں رکوع اور سجدے میں، اس کو دراز کر کے 7 مرتبہ 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا طاقت میں اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ ٹی وی اوپر دیکھنا ہے کہ موبائل اوپر سننا تھا؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہی ہے، مجھے نماز نہیں آتا ہے پڑھنے کے لیے، اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، پڑھنا لکھنا آتا ہو تو میں پڑھ کے کلمہ یاد کر لیتی۔ اچھا، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فریدہ ہے، فریدہ بانو، میں بیہق سے بولتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ نماز کے سلسلے میں آپ اپنے مقامی کسی صاحب سے یا جاننے والی خواتین سے رجوع ہو جائیں تو بہتر ہے۔ ظاہر ہے ٹی وی پر آپ کو نماز کا پورا طریقہ بتایا نہیں جا سکتا۔ آپ اس سلسلے میں اطمینان رکھیں کہ نماز بہت ہی آسان ہے، اور سمپل طریقے سے 1-2 مرتبہ سن کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے صرف آپ کو سورہ فاتحہ یاد کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ 1 یا 2 سورتیں یاد کرنا ہے، جو بالکل مختصر 1.5 لائن کی سورتیں ہوں گی۔ اس طرح اتنا بھی اگر آپ یاد کر لیں تو آپ پوری نماز بہت آسانی سے پڑھ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اپنے علاقے میں رہنے والی جاننے والی خواتین سے رجوع ہو جائیں، یا کسی مقامی عالم صاحب سے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے رجوع ہو جائیں، تو بہت آسانی کے ساتھ اور مختصر طریقے سے وہ آپ کو نماز کا طریقہ بتا سکتے ہیں۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چلنے سے سچا بات کروں؟ جی، سوال کیجیے۔ گھر میں بہت پریشان ہے، بچے لوگ کو کمائی برابر نہیں ہے، اور گھر میں محبت نہیں ہے، اس سے دعا کرنا ہے، پریشان ہے گھر میں۔ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔
گھر کے سارے افراد کو 5 نمازوں کی پابندی کی تاکید کریں اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا ورد کرنے کے لیے بتائیں، اور گھر میں جب داخل ہو رہے ہوں تو آواز کے ساتھ سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، اور داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے کے ساتھ ساتھ 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کریں۔ اور گھر کے افراد جب ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوں تو آپس میں سلام کو رواج دیں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرتا ہے تو سلام کو نظر انداز بالکل نہ کرے۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راجستھان سے بول رہی ہوں اکیلا۔ مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ استخارہ کی نماز کے بارے میں پوچھا تھا، ایک تو اس کا ٹائم اور مجھے وہ استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے۔ استخارہ کی نماز کا وقت؟ ہاں، اس کی دعا معلوم نہیں ہے، ٹائم بتا دے مجھے۔ اور ایک میں قل ہو اللہ پڑھ کے سب مرحوموں کو اس کا ثواب پہنچاتی ہوں سویرے فرض کی نماز میں، اور یاسین شریف پڑھتی ہوں، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 رکعت وہ بھی پڑھتی ہوں، 2 سورتیں بھی، اور بھی مولانا صاحب نے بتا رکھا وہ سب پڑھ رہی ہوں میں۔ تو مجھے یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں اور بتا دے مولانا صاحب، تو وقت بتا دے مجھے نماز کا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ استخارہ کی اور اس کی دعا مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس کی جگہ میں کیا پڑھوں، اور یہ قل ہو اللہ پڑھ کے میں سب کو ثواب پہنچاتی ہوں، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ آپ جو پڑھ رہی ہیں اور جو اثار ثواب کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پڑھائی میں پرونانسیشن کا خیال رکھ لیا کریں، اور نماز استخارہ کا وقت شام کا وقت ہے، رات کے وقت سونے سے پہلے آپ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھ لیں، اور نماز استخارہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھیں۔ دعائے استخارہ آپ کو یاد نہیں ہے نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعاؤں کی کتاب میں دعائے استخارہ موجود ہوتی ہے، کتاب دیکھ کر بھی آپ دعا پڑھ سکتی ہیں۔ عربی میں جو دعا ہوتی ہے دعا استخارہ، اس کو پڑھ لینے کے بعد آپ اپنی زبان میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جس لیے آپ استخارہ کر رہی ہیں، وہ اپنی زبان میں دعا کر لیا کریں، لیکن اس سے پہلے جو عربی دعائے استخارہ ہے وہ کتاب میں دیکھ کر ہی صحیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اردو میں اپنے طور پر دعا کر لیں۔ چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ کان میں نا بہت درد ہوتا ہے، کان میں درد ہوتا ہے جی، اور چھاتی میں بھی درد ہوتا ہے، کوئی دعا بول دینا۔ جی کب سے درد ہوتا ہے یہ؟ 1 مہینے سے ہو رہا ہے۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بنگلور سے۔ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی جی مفتی صاحب۔ اس کے لیے آپ یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اس طرح آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، اور ڈاکٹر سے بھی رجوع ہوں، آپ ٹریٹمنٹ بھی کرواتی رہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دہراتی رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یو پی سے بولے۔ جی سوال کیجیے۔ جی جی سوال کیجیے۔ ہماری پہلیا درد ہوتا ہے اور کے لیے سوال دوہرائیں۔ درد رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ پہلیا کے درد رہتا ہے جی، اور مولانا کے لیے
مولانا سے خواجہ برکت کے لیے دعا کریں. چلیے انشاءاللہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا سوال ہے ان کا؟ اہلیہ کے کمر میں درد رہتا ہے. جی اس سلسلے میں آپ اہلیہ کو بتائیں کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر اسے جہاں پر درد ہو رہا ہے وہاں پر پھیر لیا کریں، اور وظیفے کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم کشمیر سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. سوال ہے، میں اکثر خواب میں ڈرتی رہتی ہوں، کچھ عجیب سے خواب دیکھتی ہوں، اس لیے میں کچھ دعا. ٹھیک شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب رات میں سونے کا جب آپ ارادہ کریں تو تازہ وضو کر لیں اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. بستر پر آنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے آپ نیند میں دل لگا کر سو جائیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی خواب آتا ہے تو اور خواب آنے کی وجہ سے آپ بیدار ہو جاتی ہیں رات میں، تو بائیں جانب لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھ کر بائیں جانب ہر مرتبہ تھوکتے ہوئے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور بائیں جانب تھوکیں، پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں اور پھر داہنی کروٹ لے کر سو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ہولناک خواب آ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شائستہ بول رہی ہوں دلی سے. جی سوال کیجیے. مولانا صاحب یہ جادو ٹونا کوئی کرتا ہے یا گھر میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنا اتار اپنا آپ کر سکیں؟ ٹھیک شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم کو 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. دوسری بات قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کو دن بھر میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ جیسا بھی سہولت ہو پڑھتے رہیں. مکمل سورہ بقرہ روزانہ یا پھر 2-3 دن میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ جیسا بھی ہو سکتا ہے پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ صبح و شام 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے. وہ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. جی کاروبار چل نہیں رہا اور اگر تھوڑا بہت چلتا ہے تو اس میں کوئی بھی دشواری آ جاتی نہیں، پریشانی آ جاتی ہے اور خیر و برکت بھی نہیں. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کاروبار جو بھی کر رہے ہیں اس میں امانت داری اور دیانت داری کا پورا خیال رکھیں اور کاروبار جائز طریقے سے کریں. اس میں کسی طرح کی دھوکہ دہی اور جھوٹ وغیرہ کا سہارا بالکل نہ لیں. اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رزاق یا وہاب یا سلام پڑھتے رہیں. یا رزاق یا وہاب یا سلام، یا رزاق یا وہاب یا سلام، اس طرح جتنا زیادہ ہو سکتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں اور 5 نمازوں کا اہتمام کریں.
इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी गाजीपुर से हम बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी हम गाजीपुर से बात कर रहे हैं। जी गाजीपुर से, सवाल कीजिए। जी मुझे एक ख्वाब की ताबीर पूछना है। ख्वाब की ताबीर जो इस प्रोग्राम में नहीं बताई जाती है, अगर और कोई सवाल हो तो आप कर सकती हैं। जी मेरी गर्दन में चटक पड़ गया है, अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। गर्दन में? जी गर्दन में मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इधर उधर होने में। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। इस सिलसिले में आप या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम इस तरह 51 मरतबा पढ़ें और पढ़कर अपने हाथों पर फूंक कर गर्दन में जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर फेर लिया करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़िला शामली से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। ये हमारा लड़का जो है वो सिगरेट जो है उसमें वो नशे वाला सामान पीता है, एक उसके लिए दुआ चाहिए। और एक जो हमारी बीवी है उनके गर्दन में हाथ में दर्द है, उसके लिए आप दुआ की वजाहत करें। ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। लड़के को या हादी पढ़ने के लिए बताएं। रोज़ाना 101 मरतबा या हादी इस तरह लड़का पढ़ता रहे और नमाज़ों की तलक़ीन करें, नमाज़ों की ताकीद करें। और लड़के की सोहबत के सिलसिले में आप गौर फरमाएं कि अगर लड़के की सोहबत ठीक ना हो तो उसको अच्छी सोहबत की तलक़ीन करें और नेक लोगों के साथ रहने की ताकीद करें। और जो दूसरा मसला बताया है उस सिलसिले में 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाए और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लिया जाए। जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर हाथों पर फूंक कर, हाथों पर दम करके तकलीफ़ के मकाम पर फेर लिया जाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा। मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। फ़िलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम श्रीनगर से बोल रहे हैं, कश्मीर श्रीनगर से। जी सवाल कीजिए। जी हम श्रीनगर। सवाल कीजिए। सर हमें जानना था, हमारा एक भाई है उसको अपनी बीवी के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ था और 3 साल होने को आए हैं। क्या उनको निकाह दूसरे से पढ़ना है कि निकाह महफूज है उनका? 3 साल पहले झगड़ा हुआ था? जी सर। तो भाई साहब दूसरी शादी करना चाहते हैं? नहीं सर, अगर वो उसी के साथ करेंगे तो क्या दूसरा निकाह पढ़ना है उनको? मुफ्ती साहब सवाल वाज़ेह है? कहा तलाक हुई या खुला हुआ, ऐसा कुछ हुआ है? जी भाई साहब, जी क्या उनकी तलाक हुई है? नहीं, लड़ाई हुई है। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अलग अलग रह रहे हैं। अलग अलग रह रहे हैं 3 साल से। ठीक जी, 3 साल से। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। शौहर और बीवी के दरमियान अगर लड़ाई हुई हो और वो 3 साल से अलग रह रहे हैं तो अब अगर साथ रहना चाहते हैं तो साथ रह सकते हैं बिल्कुल, बल्कि साथ ही रहना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के शौहर बीवी हैं तो दोनों को अलग नहीं रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के हुकूक़ का पूरा ख्याल रखना चाहिए। एक के मुताल्लिक़ दूसरे की जो ज़िम्मेदारी होती है वो मुकम्मल तौर पर पूरा करें, इसका एक दूसरे को ख्याल रख लेना चाहिए।
جب تک طلاق یا خلا نہیں ہو جاتی اس وقت تک دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہیں، اور محض جدائی کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا، چاہے 3 سال گزر گئے ہوں یا 30 سال گزر گئے ہوں۔ لہٰذا اب ملنا چاہتے ہیں تو بالکل شرعی اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنی متعلقہ ذمہ داریاں ادا کریں، دوسرے کے حقوق کو پورے طور پر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یادگیر کرناٹک یادگیر سے بات کر رہا ہوں، میرا نام اخار احمد ہے۔ جی سوال کیجئے۔ جی سوال کیجئے۔ ہاں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال کیجئے۔ ہاں، ہمارے مکان میں کیا ہے، آئے دن کسی نہ کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور گھر میں برکت نہیں ہے، اس لیے کچھ وظیفہ۔ ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے 5 فرض نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے افراد کو قرآن کریم کی تلاوت معمول کے ساتھ کرنی چاہیے، مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت سے بڑی برکت ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے سے بھی گھر میں برکت رہتی ہے۔ گھر کے مرد افراد مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں اور گھر میں بھی کچھ نوافل پڑھتے رہیں، اور گھر کی خواتین کو چاہیے کہ گھر میں مکمل فرض نمازوں کا اور دیگر نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیں اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے آواز کے ساتھ سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، ساتھ ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کریں۔ داخل ہوتے وقت ہی 1 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ لیں، تو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بول رہے ہیں پٹنہ سے۔ ہم کو سر پوچھنا ہے، بتائیے میرے گھر میں بہن کو رشتہ نہیں لگ رہا ہے، رشتہ آتا ہے لیکن چلا جاتا ہے، عمر بھی زیادہ ہو گیا ہے، رشتہ نہیں لگ رہا ہے۔ اور سوال کرنا ہے، جیسے میرے بھوجائی ہیں، ان کے دیہ پر کوئی آتا ہے، کہتا ہے لو ہم دادا صاحب ہیں، بس کھلاتی ہیں خوبے یا بکتی ہیں، اردو میں بکتی ہیں، جیسے خوب اردو دین اسلام کی بات کریں گے بکتی ہیں، اس کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اسی کے بارے میں ہم کو جانکاری چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان پیشاب کر کے پانی نہیں چھوتا ہے مردانہ تو اس کا کیا عذاب ہے؟ سب کو ہم کو سوال چاہیے۔ گھر میں میں نے کہتا ہے لوگ گھر میں یہ چیز ہے اس چیز ہے، وہ کہتے ہیں ہم دادا صاحب آتے ہیں کھیلتے ہیں، ہاتھ پر بہنا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم کو جانکاری بڑھیا سے چاہیے۔ میں نے کیسے ٹھیک ہوگا، کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ ٹھیک، السلام علیکم۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی پہلا سوال رشتے کے سلسلے میں تھا مفتی صاحب۔ جی رشتے کے سلسلے میں یہ دعا پڑھیں، بچی کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وظیفے سے فارغ ہونے کے بعد، وظیفہ ختم کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اردو میں دعا کر لیں۔ جی، اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے رشتہ دار میں جو شخص ہیں ان کے اوپر جنات کا سایہ ہے اور اس سلسلے میں وہ کافی پریشان ہیں۔ جی اس سلسلے میں انہیں چاہیے کہ سورہ بقرہ کا ورد رکھیں، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اگر ہو سکے تو مکمل سورہ بقرہ پڑھیں۔ اور جن کو یہ پرابلم ہے، اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کی حالت میں ہیں، تو ان کو خود پڑھنے کے لیے بتائیں، اور اگر وہ پڑھنے کی حالت میں نہ ہوں تو پھر ان کے گھر والے کوئی بھی ان کے قریبی سورہ بقرہ مکمل جتنا ہو سکے پڑھیں، اور
سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو کثرت سے پڑھتے رہیں، صبح و شام ہر نماز کے بعد جیسا جیسا یاد آتا ہے زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا ورد رکھیں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہمارے کام میں نہ رکاوٹ ہوتا ہے، کام ہی نہیں ہوتا ہے، کام بنتا ہی نہیں، کام میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہیلو، کام میں رکاوٹ ہے اور ہاں ہمارے رشتے دار ہیں نا، ان کو یورین زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بول دینا۔ آواز آپ کی کافی کم آ رہی ہے۔ یورین ہے نا زیادہ ہوتا ہے ہمارے رشتے دار کو، اس کے لیے وظیفہ بول دینا۔ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی کاروبار میں خیر و برکت کے لیے مفتی صاحب۔ کان میں درد کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے یا رزاق یا وہاب یا سلام، یا رزاق یا وہاب یا سلام، اس طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں اور 100 مرتبہ درود شریف دن بھر میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مدراس سے بات کرتی ہوں۔ جی مدراس سے بات کرتی ہوں۔ سوال کیجیے۔ لیکن میری عمر ہے 70 پر 5 سال ہے۔ میرے پاؤں ہاتھ میں بہت درد ہے، اس وجہ سے بھی نماز کے واسطے زیادہ گھٹنے بیٹھنے اٹھنے ہوتا نہیں۔ صبح کی نماز پڑھتی ہوں اور وظیفے پڑھتی ہوں، قرآن شریف اللہ کے فضل سے برس کو 16 17 18 پڑھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 4 قرآن بخشتی برس میں، غوث پاک کے نام سے بخشتی، خواجہ غریب نواز کے نام سے بخشتی، حضرت علی فاطمہ زہرا کے نام سے بخشتی، اور ہمارے مرحوم کے نام سے بخشتی ہوں۔ لیکن نماز پڑھنے کے واسطے میرے کو بہت دقت ہوتی ہے، اس واسطے کچھ نہ کچھ وظیفہ پڑھو نماز پوری ہونے کے واسطے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پیر میں درد رہتا ہے، اس کی وجہ سے تکلیف ہے۔ شکریہ کال کرنے دقت ہوتی ہے نماز میں۔ بہت درد ہے میرے واسطے۔ جی مفتی صاحب۔ ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ پاتی۔ جی جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ اگر آپ ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں تو آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، آپ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں 2 باتیں ہیں، یا تو آپ کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں گی یا نیچے بیٹھ کر پڑھیں گی۔ اگر آپ نیچے بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں تو آپ کو قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل آپ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گی شروع سے ختم تک۔ اور اگر کرسی پر نماز پڑھ رہی ہوں تو ایسی صورت میں جس قدر آپ ٹھہر سکتی ہوں ٹھہریں، ٹھہر کر نماز پڑھیں، اور رکوع کرنے کی صورت میں اگر ٹھہر کر رکوع کر سکتی ہیں تو ٹھہر کر رکوع کر لیں، اور گھٹنوں میں درد کی وجہ سے اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتی زمین پر تو کرسی پر بیٹھ جائیں اور سجدے کے لیے اشارہ کریں، اور اگر رکوع بھی ٹھہر کر کرنے میں تکلیف ہے تو پھر آپ بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر رکوع کر لیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھتے وقت خاص طور پر فرض نمازوں میں اور واجب الوتر کی 3 رکعت میں ٹھہرنے کی جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی دیر تک ٹھہرنا ضروری ہے جبکہ آپ کرسی پر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اور اگر سجدہ زمین پر آپ نہیں کر سکتی اور زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں تو ایسی صورت میں مکمل طور پر آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ گھٹنوں میں تکلیف کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں۔ آپ خود نمازوں کا اہتمام بھی کرتی ہیں،
تلاوت بھی کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں، یا قویو یا عزیزو، یا قویو یا عزیزو. اس طرح اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں، 51 مرتبہ یا 101 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں قوت و طاقت کے سلسلے میں دعا کر لیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دلی سے سنگم بہار سے بول رہی ہوں. جی دہلی سے. سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے اور میرے لڑکے کا کام نہیں لگ رہا. بہت پریشان ہے وہ کام کے لیے. اس کے لیے کچھ بتا دیجیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بچوں میں غصہ بہت ہے، لڑتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے اور ہمارے شوہر ہیں تو وہ بھی مطلب زیادہ بچوں سے وہ نہیں کرتے، بہت وہ بھی غصہ نہیں کرتے ہیں. شوہر بچوں سے لگاؤ نہیں ہے. ہاں مطلب پیار سے بات نہیں کرتے کسی سے بھی. وہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ غصہ ہے. ٹھیک. دونوں باپ بیٹوں میں بہت وہ رہتی ہے. وہ آپس میں دونوں پیار بہت بالکل پیار سے بات نہیں کرتے بیٹے سے. ٹھیک ہے، شکریہ. کام کے لیے پریشان ہے، کام نہیں لگ رہا اس کو. بالکل واضح ہو چکا ہے آپ کا سوال. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. کام کے سلسلے میں یہ دعا بچے کو پڑھنے کے لیے بتائیے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے بتائیے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں اور کام کو تلاش کا سلسلہ جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کوئی نہ کوئی سبیل ضرور نکالے گا. اور غصے کے بارے میں باپ کو اور بیٹے کو دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غصہ کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے اور ہمیشہ سختی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا اس سے مکمل طور پر احتیاط اور پرہیز کیا جائے. اور جب غصہ آ رہا ہو تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. ساتھ ساتھ غصے کے وقت آپ درود شریف کا ورد کریں. جب غصہ آ رہا ہو تو اس وقت آپ درود شریف پڑھیں. اسی طرح غصے کے وقت پانی پینے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے. غصے کے وقت اگر آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں. اس طرح کا عمل کرنے سے بھی غصے میں کمی آ جاتی ہے. اسی طرح غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں. وضو کرنے کی وجہ سے بھی غصہ تھم جاتا ہے. جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دلی سے بول رہا ہوں، سید درجن علی. جی سوال کیجیے. سر میرا بی پی جو ہے بہت زیادہ بڑا رہتا ہے اور مجھے چکر آتے ہیں، گردن میں بھی درد ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی دعا بتائی جائے. کب سے ہے کیفیت؟ جی کب سے یہ پریشانی ہے؟ جی سر مجھے 1.5 سال سے. ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بی پی کے کنٹرول کے لیے آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں. کل شیء عندہ بمقدار، کل شیء عندہ بمقدار. اس طرح آپ روزانہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھیں. اور جو دوسری تکلیف بتائی ہے اس کے لیے یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اس طرح 101 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم دہرادون سے شبنم بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. سوال کیجیے. ہاں جی مجھے ایک تو یہ بتا دیجیے کہ جب کوئی میرا دل دکھاتا ہے تو میں نا ان باتوں کو بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ یار یہ بول کے چلا گیا، اب یہ بول کے چلا گیا، اس نے یہ غلط بات بول دی، اسے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا. تو یہ بولنا کیسا ہے
और किसी का दिल दुखाना कैसा है। और एक ही बता दीजिए, खूब एनर्जी, स्टैमिना और खूब स्फूर्ति के लिए ना दुआ बता दो, ताकि मैं एक काम फटाफट से कर लिया करूं। ऐसी कोई दुआ बता देना, ठीक है ना? समझ गए ना? शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू जी मुफ्ती साहब। किसी का दिल दुखाना ये तो बहुत बुरी बात है। किसी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसकी वजह से उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे, और गुफ्तगू में इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसी वजह से हदीस पाक में आया है कि अच्छी बात करना नेकी है। अच्छी बात करना नेकी क्यों है? इसीलिए है कि अच्छी बात करने से दूसरों के दिल को खुशी होती है, किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं पहुँचती। और अगर कोई बात तकलीफ़ दे हो, कोई कड़वी बात हो, अगर बोलना है तो भी उसको इस स्टाइल में बोलना चाहिए कि सामने वाले को तकलीफ़ ना हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, क़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम बात ऐसी कहो कि वो बिल्कुल सीधी हो, इस तरह कि जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचती हो, किसी को दुख रंज ना होता हो। इसका ख्याल रखना चाहिए गुफ्तगू में। और अगर कोई आपको तकलीफ़ दिया हो और आप तकलीफ़ महसूस कर रही हों तो उसको नज़रअंदाज करें आप, और अफ़ू दरगुज़र से काम लें। उसको आप समझा सकती हैं और उसको बता सकती हैं उस शख्स को कि ये जो गुफ्तगू की है ये तरीक़ा नहीं है गुफ्तगू करने का। लेकिन आपका मुसलसल उस सिलसिले में मुतफ़क्किर रहना ये भी ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है कोई आदमी तकलीफ़ देता है तो एक फ़िक्र होती है, लेकिन उस फ़िक्र में पड़ने के बजाय आप अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें और दुरूद शरीफ की कसरत करें। उस वक्त इंशाअल्लाह ताला आपका जो गम है वो हल्का हो जाएगा और जो तकलीफ़ हो इंशाअल्लाह ताला कम होगी। बिल्कुल। और चुस्त फुर्त रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए कोई दुआ? एक्टिव रहने के लिए आपको एक तो नमाज़ों का अहतमाम करना है। नमाज़ों का अहतमाम और कुरान करीम की तिलावत, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें आपको मोटिवेशन के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। कुरान करीम की तिलावत अगर आप रोज़ाना एक रुकू या दो रुकू भी कर लेती हैं तो इसकी वजह से मोटिवेशन इतना ज़्यादा होता है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और नमाज़ों का अहतमाम, नमाज़ों में फ़र्ज़ के अलावा सुन्नतों का और अगर हो सके तो नवाफिल का अहतमाम करें। इसकी वजह से भी आदमी के अंदर एक किस्म की चुस्ती और फुर्ती पैदा होती है। और साथ साथ उठते बैठते चलते फिरते आप या कविय्यु या अज़ीज़ु या कविय्यु या अज़ीज़ु पढ़ते रहें। अगले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रही हूँ, श्रीनगर से। जी सवाल कीजिए। हाँ मेरा सवाल था, मैं मतलब बीमार रहती, मुझे दर्द रहता है, मुझे सुई जैसी चुभती है हार्ट के पास, पहली बार। आप बीमार रहती हैं? हाँ मैं बीमार रहती हूँ। जी और कोई सवाल? हाँ और मेरा सवाल था, मेरे एग्जाम पे मुझे दिलचस्पी लगनी चाहिए पढ़ाई के साथ। जी ठीक है, हाँ। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। इस सिलसिले में आप सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ कर पानी पर दम करके पानी पी लिया करें और हाथों पर दम करके हाथों को अपने जिस्म पर मल लिया करें और रोज़ाना 101 मरतबा दुरूद शरीफ का विर्द रखें। और पढ़ाई के सिलसिले में जब आप पढ़ाई कर रही हों तो उस वक्त पढ़ाई का आगाज़ करने से पहले 3 मरतबा सूरह अलम नशरह लक सदरक मुकम्मल सूरा 3 मरतबा पढ़ लें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, इसके बाद पढ़ाई का आगाज़ करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा से बात कर रहा हूँ।
जी आयशा बात कर रहा हूँ। आयशा हाँ, जी, सवाल कीजिए। मेरा ये 2 सवाल है मुझसे। मेरा मेरे मर्द कितना भी मेहनत करते हैं, कितना हर एक करते हैं, वो तो भी काम मिला तो टाइम को पैसे नहीं आते। ये दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरे माँ बाप मेरे को बहुत हैसियत है, मेरे माँ बाप, मगर मेरा हक नहीं दे रही मुझे। किस तरीके का हक? मेरे भाया जिंदे है माँ बाप, मगर पूरा हक ले जायदाद विरासत? हाँ, जमीन जायदाद बहुत है, मगर मेरा हक मुझे नहीं दे रही। पहले तो देती मगर बहुत करा रही है, मगर अब तक नहीं दिए। ठीक, अभी माँ बाप जिंदा हैं और बच्चा है, वालिदैन हयात से हैं? हाँ, माँ बाप है, ठीक। मगर हमें जाने के नहीं, आने के नहीं, 6 साल हुआ बिछड़ के भी। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का, इसलिए इस सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन कल आप प्रोग्राम को देखिए इसका जवाब जानने के लिए। फ़िलहाल मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। MDH बिरयानी मसाला। Reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 network.